ہر مہینے چاند کی روشن تاریخوں میں، یعنی چاند کی 11 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ میں، اور ہم نے ہمیشہ ہر مہینے 11 سے 15 تک یہ عمل کرنا ہے۔ انتہائی آسان، مختصر، مگر اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں۔ نماز عشاء کے بعد، یعنی رات کو نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک رات کے کسی بھی وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ہر مہینے 11 سے 15، بولیں 11 سے چاند کی 11 سے 15 تک ہر مہینے یہ عمل۔ اچھا، رات عشاء مغرب سے لے کر فجر تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنا واقعہ سنایا، آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں۔ کہنے لگا کہ عید قریب تھی، اس سے کوئی 15-20 دن پہلے رمضان میں گیا لاہور، وہاں سے میں نے سامان لیا۔ میرا کام منیاری کا سامان تھا، مہندی لی، جو دانتن کہتے ہیں، مساک، منہ میں خواتین دانتوں کو ملتی ہیں، وہ لیا، اور کچھ چیزیں سامان لیا۔ انہوں نے مجھے ایک پیٹی میں بند کر کے دیا، پیک کیا، میں نے بس کی چھت پہ رکھا۔ جب بس کی چھت پہ رکھا تو راستے میں چلتے ہوئے بادل بنے ہوئے تھے، بارشوں کا موسم تھا، گرمی حبس کے ایام، ساون بادو تھا، اگست ستمبر کے قریب۔ تو کہا کہ مجھے خطرہ تھا کہ بارش ہو جائے گی، اور بس والے نے میری نہیں سننی، اور بادل بہت تیز بنے ہوئے تھے، اور بارش اچانک ایسے ٹوٹتی۔ ساون بادو کی بارش تو بہت تیز ہوتی اور اچانک آتے پتہ نہیں چلتا۔ میں پریشان کیا کروں، اور میری روزی یہی تھی، وہی مہندی، وہی دانتن مساک، وہی چیزیں میں نے بیچنی تھی، اسی سے میری بچوں کی عید تھی، اسی سے میری زندگی کا اللہ نے نظام چلانا تھا۔ کہنے لگے میں کیا کروں؟ مجھے اچانک یاد آیا، ہمارے استاد تھے جب میں مڈل میں پڑھتا تھا، 8ویں جماعت میں، تو وہ کلاس کی پوزیشن کے لیے کہ کلاس کی پوزیشن آئے تو استاد کا نام روشن ہوگا، وہ ہمیں اکٹھا بٹھا کے ایک وظیفہ پڑھواتے تھے، اور جب پڑھواتے تھے روز آتے تھے، چند منٹ وظیفہ پڑھواتے تھے، اور پھر اپنی کلاس کا پیریڈ لیتے تھے۔ روزانہ یہ ہوتا تھا، اور ان کی کلاس واقعی ٹاپ کرتی تھی اور ان کا نام روشن۔ کئی اساتذہ اس بات پہ حیران بھی ہوتے تھے، کئی ان کے کہتے تھے جن کی پیپر ری چیک کروائے جائیں، انہوں نے گڑبڑ کی ہے، پھر بھی وہی کامیابی ملتی تھی۔ حیران کن بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے یاد آیا کہ وہ وظیفہ نہ پڑھنا شروع کر دوں میں۔ ابھی میں اس وظیفے کو تھوڑی دیر پڑھا ہی تھا تو بجلی چمکی، بہت سخت اور گڑگڑاہٹ، کہ بس ابھی بارش ٹوٹ پڑے گی۔ اور میں نے اس سے کہا کہ کنڈکٹر سے، میں نے کہا میرا اوپر سامان پڑا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ترپال۔ اس نے کہا یہ کوئی ہمارے پاس ترپال کہاں سے آئی، کہاں سے کوئی چیز آئی؟ اس نے بڑی برے طریقے سے مجھے جھٹک دیا۔ پریشان ہوں، بس مجھے اور کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ جو استاد کلاس کو ٹاپ اور ٹاپر اور کامیابیوں کے لیے جو وظیفہ پڑھاتے تھے، میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا درد سے۔ مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے، جس کی ساری عید اوپر پڑی ہو اور سخت بارش اور ہر چیز ننگی، اور چیزیں بھی ایسی کہ اگر مہندی پہ بارش ہو جائے پانی، اور وہ دانتن مساک اگر اس پہ بارش ہو جائے وہ ایسے جیسے کہ کسی چمڑا اور چھچڑا، ختم، ہر چیز ختم، اور اس کو سوکھتے سوکھتے مہینہ لگتا،
اور اس وقت تک عید کی کہانی ختم. تو سوچیں اس نے وظیفہ پڑھا ہوگا یا مانگا ہوگا؟ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. ہمارے ایک بابا جی تھے کہتے تھے یہ تسبیح پڑھ بیٹھ کے. کہنے لگے ایسے بیٹھے تسبیح پڑھ کے، اوے مڑ مڑ سے کچھ نہیں ہونا، مڑ مڑ کرتا ہے تو مڑ مڑ کرتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو اس نے کہا بابا جی کیسے ہوگا؟ ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نا ایسے ایسے مارتے تھے، اوے یہاں سے ہوگا. بابا تھا ان پڑھ پر اللہ کے یقین والا تھا. ایسے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا اوے یہاں سے ہوگا، تیری مڑ مڑ سے نہیں ہوگا. اس نے وظیفہ کس انداز سے پڑھا ہوگا؟ کہنے لگا بس میں نے وہ وظیفہ پڑھا. جب وظیفہ پڑھا نا اچانک یہ ہوا بارش بس کا ایک ٹائر ٹھس ایسے ہوا. اس نے کہ جی وہ ٹائر ختم ہو گیا. میں کہ مولا پہلی مدد تو آنکھوں سے دیکھ لی. اب وہ پیٹرول پمپ کوئی تلاش کر رہے تھے تو سامنے پیٹرول پمپ آیا، اس کا بڑا سارا شیڈ تھا. یوں بس نیچے گئی نے تو ٹھا ٹھا کر کے بارش اوپر سے آئی. وہ پھر بھی بس چلاتا پر وہ ٹائر ہی ختم ہو گیا. غیبی نظام چلا، غیبی نظام بنا. اسے کہتے ہیں اللہ غیب سے مسبب الاسباب ہے، غیب سے نظام بناتا ہے اور ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے گمان، خیال، تصور، احساس تک نہ ہو. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ سرائے میں جاتے تھے، سرائے جہاں پردیسی ہوتے تھے، اور ان کو جا کے ہنساتے تھے. اتنا ہنساتے تھے وہ لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے. وہ جاننے والے نہیں ہوتے تھے، ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے. 8-10 بندے، 20-30 بندے ہیں. میں نے ترکی میں سرائے دیکھے، میں نے بخارا میں دیکھے، سمرقند میں دیکھے، تاشقند میں دیکھے، میں نے باکو میں دیکھے سرائے. بہت میں جگہوں میں نے سرائے دیکھے. انہیں کاروان سرائے کہتے تھے. گدے گھوڑے باندھنے کی جگہ علیحدہ، اس کی علیحدہ، انسانوں کی. ہنسا کے نا گھر چلے جاتے تھے اور پھر جا کے کہتے مولا غم زدہ دلوں کو میں نے ایسا ہی آقا مسکراہٹ دی ہے، کیا قیامت کے دن تو مجھے مسکراتا ہوا ملے گا؟ ایسا ہی آقا قیامت کے دن ایسے تو مجھے مسکراتا ہوا مل. میں نے غم زدہ دلوں کو، پردیسی گھر سے دور، کہاں کتنے مہینوں کے کتنے ہفتوں کے نکلے ہوئے، میں نے غم زدہ دلوں کو مسکراہٹ دی ہے اور تیری رضا کی خاطر دی ہے. صرف ان کا کام لوگوں کو ہنسانا تھا، پردیسیوں کو، غم زدہ کو، تکلیفوں کو، مریضوں کو، دکھیاروں کو، غم کے ماروں کو صرف ہنسانا تھا. تو بات کر رہا تھا میں یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، کہ مولا میرے سارے سبب ختم ہو گئے ہیں، میری سارے راہیں ختم ہو گئی ہیں، اپنوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اپنوں نے منہ موڑ لیا ہے، میری ساری راہیں جدا ہو گئی ہیں، میری گلیاں بند ہو گئی ہیں، میرے راستے مسدود ہو گئے ہیں، میں تنہا ہو گیا ہوں. سخی آقا تیری بارگاہ میں تو کوئی راستہ ہوتا ہے اور ہے. سخی تو ان راہوں کا محتاج نہیں ہے، تو کوئی غیب سے راستہ بنا، اور بنا ایسا کہ جس میں میری اور میری نسلوں کے لیے خیر ہو. یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، بنا کوئی ایسا راستہ جس میں خیر ہی خیر ہو، جس میں عافیت ہی عافیت ہو، جس میں برکت ہی برکت ہو، جس میں رحمت ہی رحمت ہو، جس میں عطا ہی عطا ہو، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اور جس میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں. یہ ہے یا مسبب الاسباب. پر پڑھ ایسے کہ تیرا سارا ترکا، تیری ساری دکان بس پہ پڑی ہے، بارش بنی ہوئی ہے، کنڈکٹر سنتا نہیں ہے، اور تو نے وہاں سے اپنا سامان گھر خیر سے پہنچانا ہے، دکان پہ سجانا ہے، 4 آنے اس سے کما کے بچوں پہ خرچ کرنا ہے، اور بارش سے بچ جائے اس وقت تیری حالت کیا ہوگی؟
हालत बताएं, जरा हालत, कैफियत बताएं। अल्फाज से निकल के कैफियत में आना है, अल्फाज से निकल के अल्लाह के नाम की मोहब्बत और जज्बात पे आना है, अल्फाज से निकल के तड़प पे आना है, तलब पे आना है। ये वो आएगा जो सबसे पहले एतराज की नजर और एतराज की सोच के तस्बीह खाने में ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, ये कैसे हो रहा, ये कैसे हो रहा, एतराज की नजर, एतराज की सोच और एतराज के जज्बे से निकल के पहले अपने आप को कहेगा इन सब की मेहरबानी है, मुझे यहां रखा हुआ है, मैं इस काबिल कहां था। एहसान की कैफियत में आएगा, एतराज के जज्बे से निकल के एहसान मंदी की कैफियत कि इनकी मेहरबानी है, मैं यहां रह रहा हूं, ये उसको ये कैफियत नसीब हो जाएगी। अल्फाज को कैफियत और जज्बात में ढाल के दर्द और पूरे गम और पूरे जज्बे के साथ, या मुसब्बिबल असबाब, मौला सारी राहें, सारे सबब खत्म हो गए, मैंने कहा उसकी सिफारिश करूंगा, मैंने कहा मैं उससे कहूंगा, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा साथी है, वो मेरा गमखार है, मौला सारी सिफारिशें, सारे के सारे रास्ते ऐ सखी आका खत्म हो गए हैं, ऐ सखी आका खत्म हो गए हैं। ए मेरा मौला, मैं तो आखिरी अब तेरे दर पे आया हूं, हर दर बंद, हर रास्ता बंद है, अब कोई सबब बना खैर का, रहमत का, बरकत का। अच्छा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं सब छोड़ गए, जी मौला, सब मुंह मोड़ गए, जी अल्लाह। और अल्लाह कहता है अगर मेरे दर पे आया है, मेरी हया और गैरत गवारा नहीं करती कि तुझे किसी के आसरे और सहारे पे छोड़ूं, और मैं अब करके दिखाऊंगा, मैं अब करके दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए वही दर्द चाहिए, इसके लिए वही कैफियत चाहिए, इसके लिए वही जज्बा चाहिए, इसके लिए वही विजदान चाहिए, विजदान, कैफियत, दर्द, जज्बा, कैफियत, दर्द, जज्बा, वो विजदान चाहिए। तस्बीह खाने में आ गए, घर बार भी छोड़ आए, सबको छोड़ के तस्बीह खाने में आए और अपना तन मन धन तस्बीह खाने के हवाले कर दिया। सब कुछ हवाले करने के बाद भी यहां भी कैफियत ना मिली तो फिर कहां मिलेगी, यहां भी दर्द ना मिला तो फिर कहां मिलेगा, यहां भी अल्फाज से निकल के जज्बात और कैफियत में ना ढले फिर कहां ढलेंगे। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। बस इस कैफियत और इस दर्द के साथ अपनी जिंदगी में हर वजीफा भी पढ़ना है और या मुसब्बिबल असबाब वाला वजीफा भी पढ़ना है, हमेशा हमेशा हमेशा। और आज भी जुमे के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, ये वजीफा किस्मत वाला लिखेगा, किस्मत वाले की जेब में होगा, मुकद्दर वाला नसीब वाला इसकी कदर करेगा और मुकद्दर और नसीब वाले की जेब में होगा और इसको देख देख के चूमेगा और पढ़ेगा और इसका कमाल लेगा कि जिसकी जेब में ये होगा क्या मिलेगा और जिसकी जेब में होगा क्या पाएगा, जिसकी जेब में ये होगा किस चीज से बचेगा, जिसकी जेब में ये होगा कहां से आफतें बलाएं उससे टल जाएंगी, और जिसकी जेब में ये होगा वो दुनिया का कितना बख्त, सिकंदर, मुकद्दर और नसीबों वाला, ये वो लिखना है और इसको पढ़ना है। और इसके पढ़ने के बाद इन पे कबूलियत की मोहर लगवानी है। क्या ख्याल है, कबूलियत की मोहर के बगैर कोई चीज कबूल है? कबूल है वो फिर दरूद पाक है। अमल से पहले यह बात, अगर दरूद नहीं पढ़ा, फरमाया तुम्हारी दुआएं आसमान और जमीन के दरमियान अटक जाती हैं। वो दरूद होता है, वो कमली वाले पे सलातो सलाम है, वो दरूद है, वो जाके उनको कबूल करवाता है। और दरूद कैसे पढ़ना है?
آقا کے احسانات، اماں کے احسان، ابے کے احسان، استاد کے احسان، کسی مخلص محسن کے احسان پر جو میرے کملی والے کے احسانات ہیں وہ کائنات میں کسی کے نہیں۔ میرے حضور کملی والے کے احسانات کا تصور، خیال، استحضار کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے اور اس پہ مہریں لگوانی ہے کامیابیوں کی اور قبولیت کی۔ تو کس درد سے پڑھیں گے یا مسبب الاسباب؟ عنایت والا درد ہوگا؟ کون سا درد ہوگا؟ عنایت والا۔ ایک وہ درد ہوگا اور ایک وہ درد ہوگا جس کا بس کے اوپر سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ یوں پانی آیا اور مہندی گھل گئی، اور کہا جب تک کہ بارش نہیں تھمی پیٹرول پمپ کے شیڈ کے نیچے رہی، اور اس دوران انہوں نے ٹائر وغیرہ وہ سیدھا بدلتے رہے، بہت دیر بارش رہی، ان کا کام سیدھا ہی نہیں ہوتا تھا۔ کہا میں کرشمہ دیکھ کے مسلسل پڑھتا رہا دل کی گہرائیوں سے، مولا ابھی بارش ہے، ابھی ان کا ٹائر ٹھیک نہ ہو، اے مسبب یا مسبب، پڑھتا رہا اندر کے درد کے ساتھ۔ بارش ختم ہو گئی، بارش کی نمی ختم ہو گئی، ٹائر اس کا تسبیح خانے میں آ کے بھی ہمیں جذبات نہ ملے، پھر کہاں ملیں گے، کب ملیں گے، کیسے ملیں گے، یہ بتائیں تو صحیح۔ لفظوں کی دنیا کے بیپاری رہے اور لفظوں کی دنیا میں چلتے چلتے دل کی دنیا ہی نہ ملی، لفظوں کی دنیا ملی۔ لفظ ہی بابرکت ہیں، ہم لفظوں کا انکار نہیں کرتے، پر لفظ دل کے ساتھ جب ملتے ہیں نا، جب دل کی تاروں کو ہلاتے ہیں پھر عرش ہل جاتا ہے۔ ہر مہینے چاند کی روشن تاریخوں میں، یعنی چاند کی 11 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ میں، اور ہم نے ہمیشہ ہر مہینے 11 سے 15 تک یہ عمل کرنا ہے۔ انتہائی آسان، مختصر، مگر اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں۔ نماز عشاء کے بعد، یعنی رات کو نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک رات کے کسی بھی وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ہر مہینے 11 سے 15، بولیں 11 سے چاند کی 11 سے 15 تک ہر مہینے یہ عمل۔ اچھا، رات عشاء مغرب سے لے کر فجر تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ فجر سے مراد فجر کی نماز سے پہلے تک کسی رات کے لمحے میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ تمام حضرات اپنی مٹھیاں دونوں ہاتھوں کی بند کریں اور مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف کریں، جیسے دعا کے لیے نا، اپنی گود میں رکھیں، مٹھیاں اپنی گود میں رکھیں، جیسے دعا کے لیے اوپر ہاتھ ہوتے ہیں، مٹھیوں کا رخ بھی اوپر ہو، اپنی گود میں رکھیں، بالکل ریلیکس پرسکون ہو کے، مٹھیاں ہاتھ اٹھا کے نہ بیٹھیں، اپنی گود میں رکھیں، بالکل پرسکون، بالکل پرسکون۔ اب میری طرف دیکھیں، ابھی عمل شروع نہیں ہوا، یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ مٹھیاں بند اور اپنی دونوں رانوں پہ مٹھیاں رکھ لیں گے، رکھ لی سہولت سے۔ اب میں عمل جو کراؤں گا ذرا اس کو سنیں، پہلے اس کو سنیں۔ آپ نے صرف 2 لفظ پڑھنے ہیں، والتین والزیتون، بس والتین والزیتون۔ یہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے رزق کے 2 تحفے ہیں جن کی باقاعدہ قسمیں کھائی ہیں، والتین انجیر، والزیتون، اللہ نے 2 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ رزق کی جو قسمیں کھا رہا ہے، جو عمل یہ کرے گا اس کی مٹھیاں، اس کے ہاتھ ہمیشہ رزق پہ بھرے رہیں گے، کبھی یہ ہاتھ کبھی کے سامنے، مٹھیاں بند رہیں گی درہم اور دینار سے، اور آپ کی مٹھیاں کبھی، آپ کی ہتھیلیاں کبھی خالی نہیں رہیں گی۔ ایک ہتھیلی میں والتین ہے اور دوسری میں والزیتون ہے۔ معلوم ہوا رزق کی 2 نعمتوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کو تو جنت کی قسم کھانی چاہیے تھی، اللہ کو تو
नहीं, अल्लाह ने कहा कि बंदो तुम्हारी जो जरूरत है वो जरूरतें भी मैंने लगा के रखी हैं तुम्हारे साथ। फरिश्तों के साथ अल्लाह ने ये जरूरतें नहीं लगा के रखी, इंसानों के साथ रखी हैं। तो अगर चाहते हैं कि हमारी हाथ की हथेलियां और हाथ की मुट्ठियां सदा दिरहम दिनार, रिस्क माल, रिस्क तैयब, इज्जत आबरू, बरकत और आफियत के साथ भरी रहें, तो आज ये मुट्ठियां भरवाने का अमल इस मजमे को कर रहा हूं। रिस्क के दो खजाने हैं, जैतून और इंजीर, ये दो खजाने हैं। अब मुट्ठियां बंद करेंगे, कर लें। अब हम अमल शुरू करने लगे हैं और मुट्ठियां बंद करके आप 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तो अंगूठा खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, दूसरी अंगली शहादत की खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तीसरी उंगली खोल देंगे। फिर 11 बार चौथी उंगली, फिर 11 बार पांचवी उंगली, फिर 11 बार छठी उंगली, ये छोटी उंगली बाएं हाथ की, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। अब दोनों हाथों को कशकोल दुआ बना की शक्ल में ऊपर ले जाएं, सर से ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को सर से ऊपर दुआ की शक्ल में ले जाएं और पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़ैतून, दिल की गहराइयों से। अब दोनों हाथ अपनी गोद में ले आए और तसव्वुर करें कि आपका कशकोल, आपकी झोली भर गई, और 11 बार पढ़ें वत्तीन वज़ैतून। अब दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे, सिर्फ फेर दें, सिर्फ फेर दें। फिर बायां हाथ दाएं कंधे पे फेर दें, दायां बाएं पे, बायां दाएं पे फेर दें। अब ये पूरे बदन पे फेर दें जहां तक हाथ पहुंचता है। अल्लाह, बहुत जबरदस्त अमल किया, मुख्तसर मुख्तसर मुख्तसर। अल्लाह की कसमें हैं और अल्लाह ने कसमें उठाई हैं। रब सच्चा है, वो सच्चा रब तो बात जो फरमाए हक है, पर कसम उठाई है। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे, ये मुट्ठियां सदा भरी रहेंगी और अल्लाह के फजल से हाथ कभी फैलेंगे नहीं, कभी कशकोल नहीं बनेंगे, कभी भिखारी नहीं बनेंगे, कभी मंगते नहीं बनेंगे, कभी साइल नहीं बनेंगे। इंशाअल्लाह गनी बनेंगे, सखी बनेंगे और देने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह, वत्तीन वज़ैतून की बरकत से।